بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شعین احسانوں فی امام المبین. ناظرین، مدر چینل سے فقان عبدی امام جعفرصادق علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ امام جعفرصادق علیہ السلام علم کا وہ منبع ہیں کہ علم فقہ، علم رجال، جب تک امام جعفرصادق علیہ السلام کی بصیرت اور آپ کے علوم سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس وقت تک کسی بھی علم پر دسترس نہیں ہو سکتی. لہذا امام جعفرصادق علیہ السلام کے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام، ظاہر ہے کہ یہ امامت اللہ نے عطا فرمائی ہے ائمہ طاہرین کو. اس لیے سورہ یاسین میں خدا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ کل شعین احسانہ فی امام مبین. امام مبین اللہ کی جانب سے بن کر آتا ہے جو رسول کا نائب قرار پاتا ہے. لہذا رسول اللہ کے جو نائبین ہیں، رسول کے بعد مولا متقیان، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، مولا سید سجاد علیہ السلام، مولا باقر علیہ السلام، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا امام موسی کاظم علیہ السلام، مولا امام رضا علیہ السلام، مولا امام تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری السلام، اور آخری جو نائب ہیں رسول اللہ کے وہ پردہ غیبت میں ہیں. وہ جب تشریف لائیں گے تو یہ ظلم سے بھری ہوئی دنیا میں آ کر جو ہے محمد کے آخری جانشین جو ہیں وہ اسلام کو نافذ کریں گے، دین کو نافذ کریں گے، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. ہم منتظر ہیں امام زمانہ کے، اس لیے کہ وہ وارث ہیں، امام ہیں. ظاہر ہے کہ امام من جانب اللہ ہوتا ہے، تو ہم امام جعفرصادق علیہ السلام کی علمی خدمات اتنی ہیں کہ مختصر سے وقت کے اندر امام جعفرصادق علیہ السلام کہ علم پر گفتگو نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ جیسے جید عالم دین آپ کے شاگردوں میں ہیں، امام حنبل آپ کے شاگردوں میں ہیں. تو ظاہر ہے جب شاگرد اتنے عظیم ہیں تو امام جعفرصادق جن کے مدرسے سے انہوں نے علوم حاصل جو ہے وہ کیا ہے، تو امام جعفرصادق علیہ السلام، اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ارشاد فرما دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اب یہ سلسلہ امامت کا جو ہے وہ مولائے کائنات کی ذریت ہی میں تو جاری ہے. اس لیے امام جعفرصادق علیہ السلام جو ہیں ذریت مولائے متقیان میں ہیں. اس لیے کہ جس دروازے پر علوم ہوتا ہے وہ اس دروازے سے امامت کا تعلق جو ہے قلبی تھا اور آج بھی ہے. اور یہی امام جعفر علیہ السلام نے ظلم میں بھی امن کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا. اس لیے کہ 18 برس تک بنی امیہ کے ظلم بھی سہے، اور اس کے بعد جو ہے بنی عباس کا دور آیا جو ظالم تھے، فاجر تھے، اس لیے کہ وہ دین کے دشمن تھے. امیہ بھی دین کے دشمن تھے، اس لیے کہ اہل بیت سے ہمیشہ انہوں نے نفرت ہی کا پیغام دیا. اگر محبت کا پیغام اہل بیت سے کہ دروازے سے لے کر محبت کا پیغام دیا ہوتا تو آج پوری دنیا کے اندر اسلام سرخرو ہوتا. آج جو شرمندگی ہو رہی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم علم کے دروازے سے ہم ہٹ گئے. علم کا دروازہ امام جعفرصادق علیہ السلام میں تھے. بنی عباس ظلم کرتے رہے اور آپ صبر کا مظاہرہ کرتے رہے. قرآن نے بھی یہی پیغام دیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ منصور دوانقی کے ساتھ نہیں ہے. اللہ امام جعفرصادق علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ یہ صابر ہیں، یہ شاکر ہیں. اور اسی لیے قرآن نے فیصلہ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن کہہ رہا ہے عصر کی قسم، یہ سب گھاٹے میں ہیں، یہ سب نقصان میں ہیں،
یہ انسانوں کی جو اکثریت ہے، اکثریت علم کا پیمانہ نہیں ہے۔ علم کا پیمانہ اللہ بتا رہا ہے کہ علم کا پیمانہ وہاں ملے گا جہاں آپ کو صبر ملے گا، جہاں آپ کو تقوی ملے گا، وہیں پہ آپ کو علم کی رسائی بھی ملے گی۔ لہذا بھی دیکھیے، یہ مت دیکھیں کہ جھمیلا کس کے ساتھ جا رہا ہے، رش کہاں ہے، نہیں، رش کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ تقوی کہاں ہے۔ اسی لیے کہ قرآن نے جو پیمانہ بنایا ہے وہ تقوی کو قرار دیا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ 5-12 جو تھے 14 کل بھی سچے تھے قرآن کے اور آج بھی سچے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان سے ہر نجاست کو دور رکھا ہوا ہے، کوئی نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو جہاں نجاست ہوگی وہاں شیطنت ہوگی، وہاں شیطان بہکائے گا، لیکن ان دروازے پر 5-12-14 کے دروازے پر شیطان کی رسائی نہیں ہے۔ اور یہی پیغام امام جعفرصادق علیہ السلام نے حق و صداقت کا پیغام دیا، اور سورہ عصر میں اللہ نے پیغام بھی دے دیا، عصر کی قسم انسان کی اکثریت گھاٹے میں ہے، جتنے یہ عباسی ہیں گھاٹے میں، بنو امیہ گھاٹے میں، الا الذین، سوائے ان کے جو ایمان لے کر آئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو عمل صالح کیے اور حق و صداقت کے راستے پر رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کرب کی زندگی گزاری، لیکن آپ جو ہے وہ مزدوری بھی کرتے رہے اور باغ میں پانی بھی دیتے رہے، ساری مزدوری شفقت کر کے امام نے بتایا کہ گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، اس لیے کہ محنت سے رزق کمانا جو ہے یہ کوئی شرمندگی کا باعث نہیں ہے۔ امامت اور فائز ہونے کے بعد بھی امام جعفر صادق علیہ السلام باغ میں پانی بھی دے رہے ہیں، کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں، اور حق و صداقت کے پرچم کو بلند بھی کر رہے ہیں، اور تقوی کی منزل پہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو ہے طولانی سجدے ہمیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان سے زیادہ خدا کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ اللہ کی معرفت کا حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں تقوی، پرہیزگاری اور جو ہے یہ عباسیوں کو ناگوار گزر رہی تھی، لہذا مدینہ ہی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانقی، جو اس وقت کا ظالم جابر بادشاہ تھا، اس نے آپ کو جو ہے وہ زہر دیا، اور اس زہر سے امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ اس شوال کے مقدس مہینے میں شوال کو آپ جو ہے درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں، لیکن حق و صداقت کا پرچم بلند کر کے اور علم کا فروغ دے کر امام جعفر صادق قیامت تک جب بھی کبھی علم کی بات آئے گی امام جعفر صادق کا نام سامنے آئے گا، جب بھی تقوی کی بات آئے گی امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سامنے آئے گا، جب بھی کبھی خدا کی توحید کی بات آئے گی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد کی طرح خدا کی ربوبیت اور خدا کی توحید کا پرچم کو ہمیشہ بلند کیا۔ لہذا عالم اسلام کو یہ چاہیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر جو ہے وہ عمل کر کے زمانے والوں کو یہ پیغام دیں کہ علم قلبی ان کے دروازے پر تھا، تقوی قلبی ان کے دروازے پر تھا، صبر ان کے دروازے پر تھا، ایقان ان کے دروازے پر تھا، ربوبیت ان کے دروازے پہ تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہشات نفس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہ کرتے ہیں جو رب ان سے چاہتا ہے، لہذا ان کی مرضی اپنی ذاتی نہیں ہوتی، یہ سر جھکاتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے لیے، یہ قیام کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے لیے، سفر کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے لیے۔ اللہ رب العزت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے سے تمام مولا کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام شہادت پہ اور جلد سے دعا گو ہوں کہ مولا ان کا روزہ تعمیر ہو۔